اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے بارے میں جاری ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اپنی گزشتہ گفتگو کے درمیان خود قمری مہینے کی اہمیت کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے اندر بیان کیا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ نجومی اصطلاحات کو جن میں خود اقتران اور مقارنہ کسے کہتے ہیں، محاق کسے کہا جاتا ہے، ہلال کسے کہا جاتا ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ آج کی ہم اپنی گفتگو میں کچھ سوالات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس رؤیت ہلال کے اندر جو موجود نظریات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان نظریات کو دیکھ لیں اور پھر یہ جو سوالات میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا ان سوالات پر توجہ کریں تو آپ کو اس مسئلے کی اہمیت کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ رؤیت ہلال کے بارے میں دو عمدہ بنیادی نظریے فقہا کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ چاند جب محاق سے خارج ہوتا ہے اور محاق سے نکلتا ہے تو یہی وقت چاند کی پیدائش کا وقت ہے۔ اس نظریے کے مطابق چاند کو جدید نجومی آلات جیسے مخصوص اینک ہے، ٹیلیسکوپ ہے اور شکاری دوربین ہے وغیرہ وغیرہ ان کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ چاند محاق سے باہر نکلا ہے اور اس نے اپنی وہ ہلال کی شکل جو ہے وہ اختیار کر رکھی ہے اور ہم نے اس کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے بھی شکار کر لیا ہے، تو اب ہم باقاعدہ طور پر اپنی ذات کے لیے بھی قمری مہینے کا آغاز کر سکتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ چاند رؤیت ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر رمضان المبارک کا آغاز ہے تو آپ کل سے روزہ رکھنا شروع کر دیں، اور اگر شوال المکرم کا آغاز ہے تو آپ تمام مومنین کو عید سعید فطر کی مناسبت سے مبارک ہو۔ یہ پہلا نظریہ ہے کہ چاند جو ہی محاق سے خارج ہو تو اس ابتدائی کنڈیشن میں ہم اسے مسلح اوزار کے ذریعے سے، جسے باقاعدہ طور پر جو عنوان دیا جاتا ہے وہ چشم مسلح کا ہے کہ ٹیلیسکوپ ہے، مخصوص قسم کی اینکیں ہیں یا مخصوص قسم کے اوزار ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس چاند کو جو محاق سے خارج ہوا ہے اس کا اندازہ لگا کر رؤیت ہلال کا باقاعدہ طور پر اعلان کر سکتے ہیں۔ دوسرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ چاند کی پیدائش کا وقت محاق سے خارج ہونا نہیں ہے، بلکہ محاق سے خارج ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد چاند کی اتنی توانائی کا ہونا ضروری ہے کہ اسے معمولی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا سکے۔ یعنی چاند محاق سے باہر نکل آیا، سورج بھی غروب ہو چکا ہے، اب چاند اتنی روشنی ہمارے سامنے پھیلا رہا ہے کہ ہم اسے اپنی عادی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں محاق سے نکلنے کے بعد یعنی 10 گھنٹے بعد یا پھر ایک دن بعد انتظار کرنا ہوگا تاکہ وہ چاند اس کنڈیشن میں آ جائے کہ وہ باقاعدہ طور پر روشنی منتقل کر سکے، نورانیت پہنچا سکے اور زمین میں موجود جو تاریکی ہے اس تاریکی کو کچھ نور دے سکے۔ اگر ایسی کنڈیشن کا انتظار کریں گے تو ہمیں ایک دن حتماً جو ہے وہ انتظار کرنا ہوگا، تو ایسی صورت میں تب جا کر چاند جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے سکتا ہے۔ اب ان دو نظریات کو جب ہم سامنے رکھیں تو بنیادی طور پر رؤیت ہلال کے شرعی اعتبار کو جائزہ لیا جائے گا کہ روایات میں اس پہلے نظریے کی تائید کی گئی ہے یا اس دوسرے نظریے کی تائید کی گئی ہے، اور مطلق رؤیت چاہے وہ دوربین کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہو یا ان عادی آنکھوں کے ذریعے سے ہو، یہ مطلق رؤیت روایات میں معیار قرار دی گئی ہے یا خاص رؤیت ہے کہ جو انہی آنکھوں کے ذریعے سے قابل اعتبار ہے۔ روایات میں کس رؤیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس دو نظریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے کچھ سوالات پیش کرتے ہیں۔
پہلا سوال یہ ہے اسی دوسرے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اگر ہم کہیں کہ چاند محاق سے نکل آیا ہے، ہلال کی شکل اس نے دے دی ہے، لیکن چونکہ وہ عادی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہے، لہذا ہم اس کو اگلے دن جب ان عادی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم رؤیت ہلال کا اعلان کریں گے۔ یہاں باقاعدہ طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاند تو محاق سے باہر نکل آیا ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے، یہ ہماری آنکھیں توان نہیں رکھتی ہیں اسے دیکھنے کی، قصور ہماری طرف سے ہے، چاند کی طرف سے تو کوئی کوتاہی اور کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو باہر نکل آیا ہے۔ جب چاند باہر نکل آیا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہماری عادی آنکھیں اس چاند کی رؤیت کے قابل نہیں ہیں لہذا قمری مہینہ ابھی اعلان نہیں ہوا؟ تو جب قمری مہینہ اعلان نہیں ہوا اور حقیقت میں قمری مہینہ شروع ہو چکا ہے، چونکہ چاند نے ہلال کی شکل بنا لی ہے، لہذا یہ تمام افراد جو آج کے دور میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دینی مسئلہ نہیں ہے، رؤیت ہلال مکمل طور پر ایک سائنسی مسئلہ ہے اور مکمل طور پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد کا سہارا لینا چاہیے اور اس کی بنیاد پر چاند کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو ہم ان حضرات سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی، یہ جدید ٹیلیسکوپ، یہ جدید آلات کتنے سال ہوئے ہیں اختراع ہوئے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، چلے 1 صدی؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 13 صدیاں پہلے مسلمان جن کے پاس یہ سہولت موجود نہیں تھی ٹیلیسکوپ کی، وہ قمری مہینے میں غلطی کا اور اشتباہ کا شکار تھے؟ کیوں؟ چونکہ انہیں اس چاند کو دیکھنے کی توانائی ان کی آنکھوں میں نہیں تھی، چاند محاق سے نکل آتا تھا، لیکن چونکہ سورج کی شعاعیں مانے بنتی تھی وہ رؤیت نہیں کر سکتے تھے، لہذا اگلے دن جب چاند ان عادی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہوتا تھا وہ مہینے کا اعلان کرتے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رؤیت ایک محاق سے چاند ایک دن پہلے نکلا ہے لیکن ہماری رؤیت میں ایک دن بعد آیا ہے۔ تو اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ 13 صدیاں مسلمان حقیقی اعمال جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر انجام نہیں دیتے رہے، کیونکہ ان کے پاس ٹیلیسکوپ کی سہولت موجود نہیں تھی، ان کے پاس جدید سائنسی آلات کی سہولت موجود نہیں تھی، لہٰذا مہینے کا آغاز ہو جاتا تھا، مسلمانوں کو اگلے دن پتا چلتا تھا کہ آج اول ماہ مبارک رمضان ہے، لہذا 2 رمضان کو مسلمان روزے کا آغاز کرتے تھے اور شوال المکرم کے پہلے دن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر روزے کی حالت میں ہوتے تھے کہ جو اسلامی تعلیمات میں عید سعید فطر اور عید قربان میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو یہ مسلمان 13 صدیاں جو ہیں وہ باقاعدہ ایک حرام فعل میں مبتلا رہے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ جس کا جواب تلاش کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ چاند محاق سے نکل آیا ہے اور چاند محاق سے نکلتے ہی یعنی چاند محاق میں داخل ہوا تو پہلا مہینہ جو قمری تھا وہ ختم ہونا شروع ہوا اور جو ہی چاند محاق سے باہر نکلا اب نئے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو چاند کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جائے گی کہ محاق سے نکلنے اور تحت الشعاع میں داخل ہوتے وقت چاند کی نئے چاند کی پیدائش کا یہ وقت ہے جسے سورج کی شعاؤں کی ممانعت کی وجہ سے ہم ان عادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لہذا ٹیلیسکوپ کا سہارا لیتے ہیں اور اس چاند کو باقاعدہ طور پر ہم شکار کر لیتے ہیں اور چاند کی پیدائش کو اس وقت یعنی محاق سے خروج چاند کی پیدائش کا وقت قرار دیتے ہیں اور نئے مہینے کا اعلان کر دیتے ہیں باقاعدہ طور پر ٹیلیسکوپ کے دیکھنے سے۔ تو اب ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی چاند جو ہم نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھا ہے یہی قمری مہینے کا آغاز ہے؟ عادی آنکھوں سے دیکھے جانے والا چاند معیار اور ملاک نہیں رکھتا، حجت شرعی نہیں رکھتا، روایات بھی اس مطلب کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہیں۔ تو کیا ہم یہ سوال یعنی وہ حضرات جو ٹیلیسکوپ کو
حجت جانتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کو معیار قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محاق سے چاند کے باہر نکلتے ہی ٹیلیسکوپ سے اس کو شکار کر کے قمری مہینے کا آغاز کر لیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا تو دوسرے افراد کہ جو کہتے ہیں کہ صرف انہی عادی آنکھوں کو معیار قرار دینا چاہیے، ان سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ مثلا ہماری وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ مفتیان سے یہ سوال کر سکتی ہے کہ یہ جو میں نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے چاند کا شکار کیا ہے، جس چاند کو میں نے دیکھا ہے، کیا یہ میرا ٹیلیسکوپ مجھے چاند دکھا رہا ہے یا کوئی اور چیز دکھا رہا ہے؟ تو یقینی بات ہے مفتی حضرات کہیں گے کہ آپ کو تو چاند ہی نظر آیا ہے ٹیلیسکوپ سے آپ نے جو دیکھا ہے، تو وہ پھر سائنس اور ٹیکنالوجی یہ کہیں گے کہ ہم نے جو چاند دیکھا ہے پھر یہ حجت کیوں نہیں ہے، یہ اعتبار کیوں نہیں رکھتا ہے، شرعی طور پہ اس کا جو ہے وہ آپ اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ چاند کیوں نہیں بن رہا؟ تو ہمارے پاس دو مبنا یہاں پر آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کر دیے۔ پہلا مبنا یہی ہے کہ چاند کو ان عادی آنکھوں سے دیکھا جائے، دوسرا مبنا یہ ہے ہمارے پاس کہ چاند کو باقاعدہ طور پر جدید آلات کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ افراد جو اس بات کے قائل ہیں کہ چاند کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے مشاہدے سے رویت کا آغاز کیا جا سکتا ہے، نئے مہینے کا آغاز کیا جا سکتا ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں عام مفتیان سے کہ میں نے جو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے چاند شکار کیا ہے، کیا یہ چاند ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اگر تو آپ کہتے ہیں چاند ہے تو فبہ المراد، نیا مہینہ آغاز ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان کیمروں نے، ان دوربینوں نے، ان ٹیلیسکوپس نے اشتباہ کیا ہے، بلکہ کوئی اور چیز ہمیں دکھائی ہے، چاند اب پیدا ہوا ہے جب ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، تو یہ ایک نئی بات ہو جائے گی جو مفتیان کی طرف سے ہے اور مفتی حضرات کو باقاعدہ طور پر تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے اسی سوال کے پیش نظر۔ لہذا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی دلیل لے کر آئیں جو اس بات کو ظاہر کرے کہ یہ جو آپ عرفی تعبیر کر رہے ہیں کہ اس آنکھ سے دیکھنا حجت ہے اور ٹیلیسکوپ سے دیکھنا حجت نہیں ہے، کیا روایات اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ جتنے بھی متقدم فقہا ہیں، جو 13 صدیاں جنہوں نے اس دنیا میں وقت گزارا اور دین مبین اسلام کی تعلیمات کو معاشرے تک پہنچایا، وہ تمام متفق ہیں کہ چاند کو ان آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے وہ موافق نہیں ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ صرف جدید ٹیکنالوجی معیار ہے، قدیمی چیزیں معیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان تمام 13 صدیوں پر محیط مسلمانوں کی کاوشوں، ان کے دینی اعمال، ان کی دینی عبادات پر اعتراض اٹھائیں گے کہ وہ واقعے کے مطابق انجام نہیں پائی ہیں۔ لہٰذا اس نظریے کی طرف مد نظر رکھنا اور اس پر توجہ رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ہمارے پاس دو مبنا ہیں۔ بعض فقہا جو ہیں وہ اس مسلح آنکھ کو یعنی جدید ٹیکنالوجی کو حجت جانتے ہیں اور بعض فقہا ایسے ہیں جو اس جدید ٹیکنالوجی کو حجت نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے فقہا کے درمیان ایک عمدہ اختلاف جو ہے وہ خود اس افق کے اوپر ہے کہ یہ چاند کس افق کا چاند حجت ہے اور کس افق کا چاند حجت نہیں ہے۔ یہ تمام وہ موضوعات ہیں جنہیں انہی سوالات کو بنیاد بنا کر ہم اپنی آئندہ گفتگو میں ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ یہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے واضح اور روشن ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔